اور یہ جو 10 دن کے ایام ہیں ان کے اوقات کو بھی خوب عبادت میں گزاریں، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، جتنا عبادت کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں۔ ہم نے چونکہ اس دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کو مسجد میں ہم سنت اعتکاف بیٹھنے میں ترجیح دیں گے، تو جو پرانے بہت سارے ساتھی تھے وہ تو نفلی اعتکاف میں باہر، اور نئے ساتھی مسجد کے اندر۔ اب نئے ساتھیوں کو ماحول کا اندازہ نہیں ہوتا، باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ مسجد میں بھی آ کے بھی اسی طرح باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اندر عام حالات میں بھی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے، عام حالات میں، پھر رمضان کا مہینہ اور پھر آخری عشرہ اور پھر اعتکاف کی حالت، اس میں اگر ہم دنیا کی باتیں کریں گے تو پھر سوچو اللہ کو یہ کتنا ناپسندیدہ بات ہوگی۔ اس لیے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ یہاں پر ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں، نہ کوئی پالیٹکس پہ بات کریں، نہ کوئی بزنس کی باتیں کریں، کوئی بات ہی نہ کریں آپس میں، بس اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو یاد کریں، کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ کا ذکر کریں، استغفار کا ذکر کریں۔ ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرنا اس کو جرم سمجھیں۔ بہت کوئی مجبوری ہو تو آہستہ آواز کے ساتھ بات کر لیں، چونکہ عادت ہی نہ بنی ہوتی۔ ذرا کھانے کا وقت ہوا، افطاری کا، بس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی، اور اتنی طبیعت پہ کوفت ہوتی ہے اس وقت کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پھر دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات مسجد کے اندر بات چیت کو اپنے لیے منع سمجھے کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، بولنا ہی نہیں ہے، چپ رہنا ہے، اور چپ رہ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کا ثواب پانا ہے ہم نے۔ اور اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اشارے سے بتا دے کہ بھائی آپ اپنا والیوم کم کریں اور اس کو بات چیت کو بند کریں۔ اور خاص طور پر یہ جو سیل فون ہے اس کے شرارت سے بچیں۔ آپ اس کو 10 دن کے لیے فرض کرو بند بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سیل فون کے بند ہونے سے قیامت نہیں آتی ہے، پکی بات ہے۔ جب نہیں تھا اس وقت بھی زندگی گزر رہی تھی، اب بند کر دیں گے تو بھی زندگی گزرے گی، بلکہ اچھی زندگی گزرے گی، تو پرسکون ہو جائیں۔ بعض لوگ کہیں گے ہم جی بیوی بچوں سے دور ہیں، ہمیں رابطہ رکھنا ہے، تو بھائی ٹائم متعین کر لیں اور ان کو کہیں کہ این اس وقت میں آپ کو کال کر لیں یا آپ ان کو کال کر لیں۔ بعض دوستوں کو دیکھا ہے ان کے جو سیل فون کی گھنٹی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، اور اس کو فل والیوم پہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سو رہے ہیں، ایک صاحب کا فون بج رہا ہے اور 15 بندے نیند سے اٹھ رہے ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے۔ اپنے سیل فون کو سائلنٹ پہ رکھیں، آپ کے سیل فون کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ اور اس کا استعمال جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں۔ سیل فونز کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں۔ سمجھے نا؟ سیل فون کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنے دل کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں اور اللہ سے کریں باتیں، اللہ سے مناجاتیں کریں۔ یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پر یہ جو حال ہے نا، اس سے باہر نہ نکلیں۔ سنت اعتکاف والے بغیر کسی وجہ کے اس دروازے سے باہر قدم رکھ دیں گے تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ بلا وجہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ کو اعتکاف کے مسائل کا نہیں پتا تو مجمع میں بہت سارے علماء موجود ہیں، آپ ان سے مسائل سیکھیں کہ جی مجھے یہ وقت کیسے گزارنا ہے اور کس ضرورت کی وجہ سے میں باہر نکل سکتا ہوں اور کس کی وجہ سے نہیں نکل سکتا۔ ان مسائل کو سیکھیں گے، ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے علم کا ایک باب سیکھنے پر
1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے. تو مسائل کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں یہ چیز بہت بری لگتی ہے کہ ہم اپنے جماعت کے دوستوں کے لیے بار بار سپیکر پہ اعلان کریں. کیوں اعلان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ عادت نہیں ہے ہماری. الحمدللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے بھی اجتماع ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم نے اپنے اجتماعات میں کبھی اعلان نہیں کیا کبھی کوئی کہ یہ کر لیں اور یہ کر لیں. مجمع میں اتنی تمیز ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں اور مسجد کے اندر تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں. یہ محنت کا وقت ہے، کمانے کا وقت ہے. جو جتنا زیادہ محنت کرے گا اور کمائے گا اللہ کا اتنا قرب پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بخشش کے بہانے بنا دیے. اب دیکھیں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں.